الہدیٰ آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو لائک اور بسم سبسکرائب اللہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خصوصیت و عظمت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور بہت سارے صفات کے مالک تھے۔ قرآن کریم نے ان کی نیکی و شرافت، نبوت و رحمت اور بلندی و عظمت کی شہادت دی ہے۔ انہیں یہ فضیلت و خصوصیت حاصل ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3500 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ مسجد اقصیٰ جیسی عظیم الشان مسجد کی تعمیر کا شرف بھی انہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت دی کہ وہ نبی نیک بندوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ پیدائش سرزمین عراق میں ہوئی، مگر پوری زندگی ملک شام میں رہے اور 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنے والد محترم کے برابر میں مدینۃ الخلیل میں دفن ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت فاطمہ کے چہرے کا روشن ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور بھوک کی وجہ سے ان کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ سرخ اور روشن ہو گیا۔ یہ واقعہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے رسولوں پر بھی، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، قناعت اور صبر حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قناعت کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ ترجمہ ہے، اللہ تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر صبر و قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تکلیفوں پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ان میں کمی کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آپ اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قبر سے انسان کس حال میں اٹھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قبر میں اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جس حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر اٹھایا جاتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، کھجور سے پسلی کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کھانے سے کولنج نہیں ہوتا۔ فائدہ، پسلی کے نیچے ہونے والے درد کو کولنج کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس طرح سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔